فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر حج سے متعلقہ مسائل کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور پچھلے پروگرام میں حج کی تعریف، اس کے فضائل اور حج کی فرضیت کے سلسلے میں جو شرائط شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر کیا گیا تھا، اور آخر میں یہ شرط ذکر کی گئی تھی کہ جو شخص سفر حج کرنا چاہتا ہے تو وہ ان تمام امور کا اور جو وہاں پر ادا کرنے ہیں اس میں جو جو اخراجات ہوں گے اس پر اسے ملکیت حاصل ہو، یعنی اسے زاد راہ کی تمام تر اس پر سہولت حاصل ہو، جیسے وہاں کی رہائش ہے یا وہاں پہ جو ضروری امور کی ادائیگی کے سلسلے میں مختلف سواریوں کا کرایہ ہے، تو اور اسی طریقے سے کھانا پینا، ان تمام امور میں جو اخراجات صرف ہوں گے وہ تمام پر اسے قدرت حاصل ہو. اور اس میں پھر یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کا عادی ہے کہ وہ اچھی ایئر لائن سے سفر کرتا ہے، یعنی ایسی ایئر لائن میں کہ جس میں اچھی خاصی سہولیات موجود ہوں، تو اس کے لیے پھر اس ایئر لائن کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اس کے اخراجات پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں. چنانچہ اگر کوئی ایسی ایئر لائن کی ٹکٹ پر تو دسترس رکھتا ہے کہ جس میں سہولیات نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس پر حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ جا کر حج کرنا چاہے تو بہرحال کر سکتا ہے، لیکن اس پر حج کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی. اسی طریقے سے رہائش کا بھی معاملہ ہے اور کھانے پینے کا بھی معاملہ ہے. اگر کوئی شخص اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے تو پھر ان غذاؤں پر قدرت جب اسے حاصل ہوگی تب ہی وہ ایسی صورت حال میں اس پر حج لازم ہوگا، ورنہ حج لازم نہیں ہوگا. اور پھر اس میں مزید یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو اخراجات ہیں، یہ اخراجات اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہونے چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پر گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جس کو بیچ سکتا ہے اور بیچنے کے بعد وہ حج پر روانہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز اس کی ضروریات میں شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، مہنگا موبائل ہے اگر وہ اس کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہیں جو بعض اوقات بزنس پرپز کے لیے یا اسٹڈی وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو یہ لیپ ٹاپ بھی ضروریات میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح گھر کا فریج ہے، اے سی ہے جو گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دیگر امور جس کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے، ان سے زائد اور ان کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جن کے ذریعے وہ سفر خرچ پر قدرت حاصل رکھتا ہو. اور پھر اس میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس قدرت و اختیار میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جتنے دن وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے گا یا حج کے ایام ہیں اور جتنے دن یہ وہاں پر جائے گا، ان تمام دنوں میں پیچھے ان لوگوں کا نفقہ بھی ادا کر کے جائے کہ جن کی ادائیگی اس پر لازم ہے. جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے یا نابالغ بچے ہیں جن کا نفقہ باپ پر لازم ہوتا ہے، تو اب جتنے دن یہ مکہ مکرمہ میں رہے گا ان تمام دنوں کا نفقہ اپنے بیوی بچوں کو دے کر جانا اس پر واجب ہے. اور اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتا، یعنی یا تو حج کر لے یا بیوی بچوں کا نفقہ وغیرہ ادا کر دے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر حج لازم نہیں ہوتا. تو یہ سفر خرچ پر ملکیت کی مکمل تفصیل ذہن نشین رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ضروریات سے زائد مال موجود ہوتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات اسے اپنی ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بچی کے جہیز کے لیے کوئی مال رکھا ہوا ہے اور وہ بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، 1-2 ماہ کی ہے، لیکن ماں نے ابھی سے اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دی اور وہ بچی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے. تو اب بعض اوقات لاکھ 2-2 لاکھ اور
15-15 لاکھ روپے بھی بعض اوقات اپنے پاس جمع رکھنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ تو ہم نے بچی کے رشتے کے لیے یا بچی کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، اور بچی کی شادی ہونی 18 سال بعد، تو یہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ ضروریات میں شامل نہیں ہوتے. لہذا اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی مال موجود ہے تو اس کی موجودگی کی صورت میں اس پر حج لازم ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذاتی مکان موجود ہے لیکن وہ دوسرا مکان خریدنا چاہتا ہے تو اب یہ دوسرا مکان خریدنا اس کی ضروریات میں شامل نہیں ہے، لہذا ایسی صورتحال میں بھی اگر اس کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. تو اس کے بعد جو آخری شرط ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی تمام جتنی شرائط ذکر کی گئی ہیں ان تمام شرائط کا ایام حج میں پایا جانا، یعنی جو حج کے ایام شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر کر دیے گئے، یعنی شوال کا مکمل مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ ایام حج کہلاتے ہیں. تو ان تمام شرائط کا ایام حج میں پایا جانا یہ بھی حج کی فرضیت کے لیے شرط ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو وہاں سے اس کے ملک سے یا جس مقام پر اس کی رہائش ہے وہاں سے جب حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ان تمام شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے. جیسے ہمارے یہاں پر گورنمنٹ حج کی درخواستوں کی ادائیگی کے لیے یا انہیں جمع کروانے کے لیے اناؤنسمنٹ کرتی ہے اور ایک وقت مقررہ گورنمنٹ کی طرف سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک آپ اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ڈیوریشن حکومت کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر جس کی ذات میں یہ تمام شرائط پائی جائیں گی اس پر حج لازم ہو جائے گا. اور اس ٹائم ڈیوریشن کے بعد اگر پائی جائیں اور وہ اب حج پر روانہ نہیں ہو سکتا تو اس پر پھر حج لازم نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹائم ڈیوریشن دی گئی تھی اس میں تو کسی کے پاس اس طرح کا کوئی مال وغیرہ یا اس طرح کی شرائط نہیں پائی جاتی تھی، لیکن ٹریول ایجنسی جو پرائیویٹ ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اینڈ تک بھیج رہے ہوتے ہیں اور بکنگ بھی کر لیتے ہیں. تو اگر تمام ٹریول ایجنسی والوں نے اپنا بکنگ بند نہیں کی اور کسی بھی ذریعے سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور پھر یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو پھر اس پر حج کی ادائیگی لازم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبادت ہم پر لازم ہو جاتی ہے لیکن شریعت مطہرہ اس کی فی الفور ادائیگی کا مطالبہ ہم سے نہیں کرتی. یعنی حج ایک عبادت ہم پر لازم ہو گئی اور شریعت کی جانب سے ہمیں یہ اجازت ہے کہ اس کی ادائیگی کو ہم مؤخر کر دیں، تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. تو اب یہاں پر حج کی فرضیت ہم پر لازم تو ہو جاتی ہے اگر پچھلی تمام شرائط اگر ہماری ذات میں پائی جائیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں من جانب شرع یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم ادائیگی حج کو مؤخر کر دیں، اور فی الفور ادائیگی کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم حج کی ادائیگی میں تاخیر کریں. چنانچہ ان شرائط کو وجوب ادا کی شرائط کہا جاتا ہے جس کے بعد حج کی ادائیگی فی الفور لازم ہو جاتی ہے. یہ تقریباً 5 شرائط ہیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو پھر اس صورت میں حج کی ادائیگی فی الفور لازم ہو جائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو، یعنی راستے میں کسی قسم کے خوف فتنے کا، قتل و غارت گری کا یا مال کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو. جیسے بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر حالات بہت ابتر ہیں اور وہاں پہ رہنے والوں کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہمیں جان سے مار دیا جائے گا یا ہمارا مال لوٹ لیا جائے گا، یا یہ خوف ہے کہ اگر ہم گھر کو خالی چھوڑ کر چلے گئے تو ایسی صورتحال میں ہمارے گھر پر ہی قبضہ ہو جائے گا. تو یہ تمام امور اس مقام کے پرامن ہونے کی دلیل نہیں ہے، لہذا ایسی صورتحال میں پھر ان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر یا اپنی جان کو رزق میں مبتلا کر کے، مال کو رزق میں مبتلا کر کے حج پر روانہ ہوں، بلکہ انہیں حالات کے بہتر ہونے کی، سازگار ہونے کی وقت تک، جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے تب تک وہ اپنے حج کو مؤخر کر سکتے ہیں. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اگر سفر مدت مسافت تک کا ہو، یعنی اگر اپنے شہر سے باہر نکل کر 92 کلومیٹرز دور تک اگر جانا ہو، جیسے ہم یہاں سے پاکستان سے جب جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ 92 کلومیٹر سے بہت دور تک ہے، یعنی ہم شہر سے باہر نکلے پھر اس کے بعد کئی میلوں کا ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہم اس وادی میں پہنچتے ہیں. تو اگر سفر اتنا دور تک کا ہو کہ 92 کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہے
اور یہ سفر کرنے والی کوئی خاتون ہو تو ان کے ساتھ اپنے محرم کا ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ جو محرم ساتھ میں ہوگا اس کے اخراجات کی ادائیگی اس عورت پر لازم ہوتی ہے. یعنی اگر عورت کے پاس اتنا مال و متاع تو ہے کہ وہ اپنا جو اخراجات ہیں اس کو برداشت کر لے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ محرم کے اخراجات کو بھی برداشت کرے، تو حج کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے گی جبکہ بقیہ شرائط پائے جائیں. لیکن ایسی صورتحال میں محرم کو ساتھ لے جانے پر قدرت کے حصول تک اپنی حج کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت سفر پر جانا چاہتی ہے لیکن جو سفر کے ایام ہیں وہ اور عورت کی عدت کے ایام یہ سیم ہوں، یعنی ان دنوں میں عورت عدت میں موجود ہو اور عدت کی تکمیل میں ابھی مزید کچھ دن باقی ہوں کہ یا تو وہ حج پہ جا ہی نہیں سکے گی یا حج کے ایام گزر جائیں گے، تو ایسی صورتحال میں بھی عورت پر پھر عورت کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اپنی عدت کی تکمیل کرے اور اگلے سال تک اپنے حج کو مؤخر کر دے، پھر اگلے سال پھر وہ حج پر جائے گی. اور پھر اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ حاجی قید میں نہ ہو. یعنی اگر کسی مقام پر حاجی کو قید کر دیا جائے یا مال و متاع تو بہت زیادہ ہے، اس کو کڈنیپ کر لیا یا اس کو نظر بند کر دیا گیا، تو ان تمام صورتوں میں چونکہ اب وہ حج پر نہیں جا سکتا تو ایسی صورتحال میں بھی اپنے حج کو مؤخر کر سکتا ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ کے اس میں اپنی اپلیکیشن اس نے دی لیکن اس ایپلیکیشن میں اس کا نام ہی نہیں آیا، تو ایسی صورتحال میں بھی وہ اگر پرائیویٹ ایجنسی سے ذریعے جا سکتا ہے تو پرائیویٹ ایجنسی کے ذریعے اپلائی کر لے، لیکن اگر نہیں جا سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس میں اخراجات زیادہ ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر وہ اپنے حج کو مؤخر کر سکتا ہے. ایسے ہی بعض اوقات پرائیویٹ ایجنسی ہو یا گورنمنٹ کا جو بندوبست کیا جاتا ہے ان تمام امور کے ذریعے جا سکتا ہے، لیکن وہاں سے ویزا ہی حاصل نہیں ہوئے، پاسپورٹ پہ کوئی آبجیکشن وغیرہ لگ کر آ گیا جس کے بعد اب وہ حج پر روانہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام امور ایسے ہیں کہ جس میں قانونی پیچیدگی کے باعث وہ شخص حج پر روانہ نہیں ہو سکتا. تو ایسی صورتحال میں بھی پھر اسے اجازت ہوگی کہ قانونی پیچیدگیاں ختم ہونے کے بعد وہ اپنے حج پر روانہ ہو اور اس سے پہلے حج کی ادائیگی اس پر بہرحال لازم نہیں ہوگی. تو یہ چند شرائط ہیں جن کو ہم ذہن نشین رکھ لیں تو ہمارے لیے اپنے بارے میں جاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ حج کی ادائیگی ہم پر فی الفور لازم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر کسی شخص پر ادائیگی حج فی الفور لازم ہو اور پھر وہ جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج لازم ہو جائے اور وہ اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو پھر چاہے وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص سے بے پرواہی کا اظہار کیا ہے کہ جب یہ شخص اس فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی سے کام لے رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ایسے شخص کی پرواہ نہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو اس پر چونکہ وعیدات موجود ہیں بلا وجہ تاخیر کرنے پر، چنانچہ اگر کسی شخص کو اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ وہ فی الفور حج ادا کر سکتا ہے تو اسے بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد حج کے کچھ فرائض ہیں جن کا لحاظ رکھنا حج کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے. تو وہ تقریباً 6 فرائض ہیں جن کے اجمالاً ہم ذکر کرتے ہیں اور جس میں تفصیل کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ذکر کی جائے گی. ان شرائط میں سے، ان فرائض میں سے پہلا فرض احرام کا ہونا. ہمارے یہاں پر احرام سے مراد عموماً 2 بے سلی چادریں مرد کے حق میں اور عورت کے لیے ایک مخصوص قسم کا سفید لباس، یہ اسے احرام سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمارے عرف میں سمجھا جاتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ کے نزدیک احرام سے مراد ایک حالت ہے کہ جو نیت کرنے کے بعد انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس حالت کے طاری ہونے کے بعد وہ امور جو عام روٹین میں اور اس حالت سے پہلے ہمارے لیے جائز تھے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر عام روٹین میں انسان بے سلا ہوا لباس پہن سکتا ہے، لیکن اس حالت میں پھر اس کے لیے مرد اگر ہے تو اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ بے سلا لباس پہنے، سلاوا نہیں پہن سکتا. عام حالات میں بغیر کسی کراہت کے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن اگر حالت احرام طاری ہو جائے اور پھر خوشبو لگا لیا جائے تو اس میں دم وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں. ہیئر کٹنگ ہے، نیل کٹنگ ہے، یہ تمام عام حالات میں تو جائز ہیں لیکن حالت احرام میں منع ہو جاتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے احرام ایک حالت کا نام ہے
ان 2 بے سلی چادروں کو ہمارے یہاں پر عرفاً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ احرام ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ حالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ بے سلی چادریں ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں تو ان کے جدا ہو جانے کے باوجود بھی جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ہم پر لازم رہتی ہیں، اور ان کے جدا ہونے سے اس حالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی نہانے کے لیے جدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے وہ وقوف عرفہ، یعنی عرفات کے میدان میں جو وقت مقررہ ہے اس وقت مقررہ پر عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یہ بھی حج کے فرائض میں شامل ہے۔ اور تیسرا فرض طواف الزیارہ کے اکثر یعنی 4 چکر لگانا، چونکہ عام جو بھی ہم طواف کرتے ہیں اس میں 7 چکر ہوتے ہیں، اور 4 چکر جو ہیں وہ اس طواف کا اکثر حصہ ہوتا ہے۔ تو طواف الزیارہ کے اکثر یعنی 4 چکر لگانا یہ فرض ہے، اور بقیہ 3 چکر جو ہیں یہ واجب کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے نیت کرنا، یعنی اگر کوئی شخص تمام ارکان ادا کر لے، عرفات میں جا کے وقوف بھی کر لے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لے اور اسی طریقے سے 2 بے سلی چادریں بھی پہن لے، لیکن اس کی نیت نہ ہو تو اس نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پھر حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر حج فرض ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی فرضیت کی ادائیگی کی ہی نیت کرے۔ اگر نفل کی نیت اس نے کر لی تو ایسی صورت میں پھر اس کی حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ اور 5واں فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام امور میں ترتیب کا لحاظ ضرور رکھے، یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفہ، اور تیسرا پھر اس کے بعد طواف الزیارہ۔ ان تینوں میں ترتیب رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر اس کی ترتیب میں کوئی تبدیلی کر دی، پہلے وقوف عرفہ کر لیا، اس کے بعد احرام باندھا اور آخر میں طواف الزیارہ کیا، تو یہ ترتیب کی تبدیلی کی وجہ سے بھی فرضیت ادا نہیں ہوتی۔ اور پھر چھٹا یہ ہے کہ ہر فرض کا اس کے وقت میں ادا کرنا، یعنی جو وقت مقررہ شریعت کی جانب سے ہر فرض کی ادائیگی کے لیے کیا گیا ہے، جو وقت دیا گیا ہے اسی میں ہی ان امور کو ادا کرنا۔ چنانچہ اگر ایسا کیا کسی نے کہ پہنچتے ہی اس نے کہا کہ جو حج کے جو خاص دن ہیں اس میں تو بہت رش ہوتا ہے، تو وہ پہنچتے ہی ڈائریکٹ عرفات کے میدان میں گیا، وہاں پہ اس نے تھوڑی دیر قیام کر لیا اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی مسجد حرام میں پہنچا اور طواف کر دیا۔ اب وہ یہ سمجھے کہ چونکہ میں نے یہ ایام حج جو تھے ان کے اندر ہی یہ امور ادا کیے ہیں لہذا میرا حج ادا ہو جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان امور کی ادائیگی کے لیے جو وقت شریعت مطہرہ کی جانب سے مقرر ہے اس وقت کا لحاظ کرنا اور اسی وقت میں ان امور کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ چند فرائض ہیں، ان کو ہم اجمالاً ایک مرتبہ پھر ذکر کر دیتے ہیں کہ پہلا جو فرض ہے وہ حالت احرام میں ہونا، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف الزیارہ کے اکثر یعنی 4 چکر لگانا، چوتھا نیت کرنا، پانچواں فرائض کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا، اور چھٹا ہر فرض کا اپنے وقت میں ہونا۔ یہ 6 فرائض ہیں جن کا لحاظ رکھنا حج کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ جب آگے حج کے مزید مسائل ذکر کریں گے تو ان مسائل میں مختلف اصطلاحات استعمال کی جائیں گی، تو مناسب ہے کہ ہم ان مسائل کو جاننے سے پہلے کچھ اصطلاحات کو ذہن نشین رکھ لیں تاکہ جب مسائل ذکر کیے جائیں تو ان اصطلاحات کو سننے کے بعد ہم بآسانی اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ پہلی جو حج کے امور میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ میقات ہے۔ میقات سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے بغیر احرام کے گزرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی بھی نیت سے وہاں پر جانا چاہتا ہو، تجارت کی نیت سے، کسی کی ملاقات کی نیت سے، حتیٰ کہ ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے اور پھر اس کے بعد وہ میقات سے باہر جاتا ہے کسی بھی کام سے، تو جب وہ دوبارہ میقات کے اندر آئے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور پھر اس کے بعد احرام وغیرہ جو عمرہ وغیرہ ہے اس کو ادا کر کے احرام کی پابندیوں سے سبکدوش ہو سکتا ہے۔ تو میقات ایک خاص مقام ہے جہاں سے بغیر احرام کے گزرنا، خصوصاً اس کے لیے جو مکہ مکرمہ میں جانا چاہتا ہو، اس کے لیے گزرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور یہ تقریباً 5 میقاتیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پہلی ذوالحلیفہ،
یہ وہ میقات ہے جو ان لوگوں کے درمیان آتی ہے جو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص یہاں سے پہلے اس کی فلائٹ مدینہ طیبہ کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بس والے جو ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ والے، ذوالحلیفہ پہ بسوں کو روکنے کے بعد وہاں پر سب کو اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنا احرام وغیرہ باندھیں اور پھر وہاں سے آگے روانہ ہوں. اور اس کو ابیار علی کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ ابیار بیر کی جمع ہے اور بیر کنویں کو کہتے ہیں. تو وہاں پر چند کنویں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہیں، تو اس بنا پر اسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے. تو وہ حضرات کہ جن کی فلائٹ اولاً مدینہ طیبہ کی ہے انہیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی بس والے وہاں پر جب روکتے ہیں تو اس مقام پر نیت کر لینا یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو میقات ہے وہ ذات عرق ہے، یعنی یہ عراق والوں کے لیے ہے کہ عراق سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے مقام اس کے لیے ذات عرق یہ ان کی میقات ہے. اور پھر اگر کوئی ملک شام سے آتا ہے تو ملک شام سے آنے والوں کے لیے ویسے تو میقات جحفہ کے نام سے ہے، یعنی جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے مقام جحفہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے آگے گزرنے کے لیے انہیں احرام کی پابندی کرنا ضروری ہے. لیکن یہ مقام جحفہ اب تقریباً مفقود ہو چکا ہے اور وہاں پہ ہر ایک کو اطلاع حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا جو اہل شام ہیں، جو شام سے آتے ہیں، وہ مقام رابغ یہ اس مقام سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ مقام رابغ جو ہے جحفہ کے قریب ہے، تو مقام رابغ سے اب یہ احرام وغیرہ کی پابندی ان پر لازم ہوگی. اور پھر یہ چوتھی میقات جو بیان کی گئی ہے وہ قرن ہے. قرن ان لوگوں کے لیے میقات ہے کہ جو نجد سے آنا چاہتے ہیں، یعنی جو موجودہ ریاض ہے، یہ جو عرب شریف کا جو شہر ہے ریاض، وہاں سے اگر کوئی حج پر آنا چاہتا ہے، مکہ مکرمہ آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مقام قرن سے احرام وغیرہ کی پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لے. اور پانچویں میقات یہ یلملم ہے جو اہل یمن کے لیے مقرر کردہ ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان سے یا ہندوستان سے جانے والے افراد کا گزر اسی میقات سے ہوتا ہے. عموماً جب ہم یہاں سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں یہ مقام تو نظر نہیں آتا، لیکن جب ہمارے فلائٹ جو ہے جدہ کے قریب ہوتی ہے تو پلین وغیرہ میں اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ اب میقات آنے والی ہے تو آپ اپنی نیتیں کر لیں. تو اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پلین میں جا رہا تھا، تھکن کی وجہ سے سوتا رہ گیا اور اس یلملم کے مقام پر اس نے نیت نہ کی، تو ایسی صورتحال میں پھر اس پر دم لازم ہو سکتا ہے. اب پلین میں نیت کس انداز سے کرنی ہے کہ اس مقام سے پہلے ہم اپنی نیت کر کے احرام کی پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اس کے تفصیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرامز میں ذکر کریں گے. اور مزید جو ہے وہ کچھ مزید اصطلاحات ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ان کو سمجھنے کے بعد مسائل حج کا جاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ان تمام اصطلاحات کو اور حج کے دیگر مسائل کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.